عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ ہم ناظرین کو کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل عملیات بھی بتائے بھی جاتے ہیں اور سکھانے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کئی ایسے روحانی علاج ہیں، کئی ایسے عملیات ہیں جو ناظرین گھر بیٹھے خود آپ بھی ان عملیات پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس کی الحمدللہ عز و جل اجازت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اگر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو شامل رہیے گا سلسلے میں، اور الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ابتدا میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں یا تو وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یا کوئی عملیات آپ کو سکھاتے ہیں، یا کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں یہ سیگمنٹ، اور سکھائیں گے آپ کو ایک عمل، ایک روحانی علاج، اور شامل رہیے گا سلسلے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایسا مرض جو کہ اکثر ہمارے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں کو شکایت رہتی ہے اس مرض کی۔ مرض کیا ہے؟ دانتوں کا مرض۔ دانتوں میں کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی مسوڑوں میں جو ہے نا سجن ہو جاتی ہے، کبھی دانت جو ہے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو دانتوں کے جملہ امراض جو ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ سماعت کر لیجئے اور اس کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور شہادت کی جو انگلی ہے نا اس کے اوپر دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد اس انگلی کو دانتوں پر ملیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے دم کی ہوئی انگلی جس کے اوپر آپ نے دم کیا ہے، اس انگلی کو جب آپ دانتوں پر پھیریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد بھی چلا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور مرض ہوا دانتوں کا تو اس سے بھی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہے نا؟ جی 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 تو یہ بچوں کے بھی بعض اوقات درد ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہیں جی تو اب وہ تو ظاہر سے بات ہے سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، جی نہیں جی پڑھے ہوئے قرآن پاک، تو ایسی صورت میں پھر صحیح فرمایا جنید بھائی۔ اس میں یوں ہوگا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، تو بڑے جو ہے ان کے وہ دم کر کے پھر بچوں کے دانتوں پہ انگلی پھیر اچھا دیں یہ گے۔ بھی ہوتا ہے کہ جب جیسے نو مولود بچے ہیں نا، بچے کی ولادت ہوئی تو 6 ماہ کے بعد صحیح۔ سال بھر ہونے والا ہوتا ہے، اب عموماً بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں نا تو بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی صحیح بات۔ تکلیف ہوتی ہے، یا تو بچوں کو نزلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بچے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں بھی پھر والدین یہ عمل کر سکتے ہیں؟ جی جی، ایسی صورت میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، مگر اس کے اندر تھوڑی احتیاط کیجیے گا کہ دیکھیں جب انگلی ہم اپنے دانتوں پر بھی رگڑیں گے نا تو ملیں گے تو ایک تکلیف تو ہوتی ہے ہلکی سی نا، ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، دانت دبتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بچوں کے دانت ہوں گے، نئے دانت ہوں گے، تو اس کے اندر تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی، آہستہ آہستہ عمل، احتیاط کے ساتھ احتیاط۔ یہی 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے بچے کے دانتوں پر جی جی، یہ پھیر دیں، تو یعنی یہ جی۔ بچے بڑے دونوں کے لیے ماشاءاللہ آپ نے بچے بڑے دونوں علاج کے لیے بتا انشاءاللہ۔ دیا۔ جی تو گھر بیٹھے ماشاءاللہ ناظرین آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب جیسے بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اب کئی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گٹکا کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، جی تو ان کے دانتوں میں بعض اوقات یہ گیپ آ جاتا ہے، خلا آ جاتی ہے، اور اسپیس آ جاتا ہے، صحیح۔ تو اب ان کے بھی دانتوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جی جی، یا بعض اوقات دانت خراب ہو جاتے ہیں، تو دانتوں کو ایک تو درد دور کرنے کے حوالے درد سے دور فرمایا، دوسرا اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ دانت صاف رہیں۔ دانت صاف کرنے کے لیے تو جنید بھائی والی بات ہے کہ سب سے پہلے تو اس عادت سے جان چھڑانے کی کوشش کریں، صحیح ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک دانتوں کے لیے بہترین جو ہے نا عمل سنت بھی ہے، اور پھر اس کے ذریعے منہ کے بہت سارے امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے، معدے کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ مسواک استعمال کر لیں۔ ساتھ میں یہ بھی عمل کرنا چاہیں، دانت صاف کرنے کے بعد
پھر کر سکتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں نا تو منہ بھی پاک و صاف ہونا جی چاہیے، آیت قرآنی آپ پڑھ لیں، وظیفہ آپ پڑھ لیں تو دانتوں کی صفائی اور منہ کی صفائی یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو ماشاءاللہ مسواک کرنے کا بھی ذہن دیا گیا، مسواک بھی استعمال کرنے کی عادت بنائیں، سنت کی نیت سے مسواک کریں، بہت سارے امراض ماشاءاللہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا تو موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کال شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین اپنے کیا مسائل شیئر کر رہے ہیں، کس حوالے سے روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کالز ناظرین کی۔ علی حسن، والدہ کا نام نازیہ پروین، ضد بہت کرتا ہے، اکثر سر میں درد بھی رہتا ہے، روحانی علاج اور استخارہ فرما دیں۔ صحیح ہے، اگلی کال دیجیے گا۔ اشتیاق سے نولک بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 2009 سے نا کوالیفائڈ ہوں ویٹنری کا، لیکن میرا کام نہیں چل رہا، بے روزگاری ہے۔ صحیح، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام اختر علی ہے۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں مکان بنا رہا تھا تو ابھی چھت کے اوپر آ گئے ہیں، چھت ڈالنی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، چلیں مکان خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ آپ کا پایہ تکمیل تک پہنچے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کا انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو وظیفہ ہم بتائیں گے تاکہ دوران تعمیر یہ کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہو۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ تسلیم فاطمہ ہے جی میری سسٹر، اس کے سر میں درد رہتی ہے اکثر جی۔ صحیح، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عبدالاحد ہے، میری والدہ کا نام حفیظن خاتون، اور میں قرض میں مبتلا ہوں، قرض کم نہیں ہو رہی ہے، استخارہ کر کے آپ بتائیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ کلر کا کام کرتا ہوں بلڈنگ کا، ابھی کام نہیں مل رہا، گھبراہٹ ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزگار کی تنگی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، گھبراہٹ، بے چینی، تنگی کے معاملات آپ کی دور فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ مجھے اپنی بہن کے لیے استخارہ کروانا تھا، اس کا نام سویرا ہے اور والدہ کا نام رضیہ ہے، اور استخارہ اس بات کے لیے کروانا تھا کہ اکثر اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، خاص طور پہ جو معدے کا مسئلہ جو ہے رہتا ہے، اکثر کھا پی نہیں پاتی ہے کی وجہ سے مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں کوئی۔ جی انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اگلی کال دیجیے۔ محمد زبیر بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی۔ استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ رشتے میں بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار تو بالکل ختم ہو گیا، قرضہ جو ہے دن بہ دن چڑھتا جا رہا ہے اور لوگ تنگ کر رہے ہیں، میں ابھی گھر پہ بیٹھا ہوں تو نہ کوئی کاروبار مل رہا ہے ابھی کوئی دوسرا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، استخارے فرمائیے گا طارق بھائی۔ اس جہاں میں ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں، چار جانب آفتیں ہی آفتیں، کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں، تو کئی قرضے کے زیر بار ہیں یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی جی نہیں، ہرگز نہیں سب ہیں دکھی۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا قید خانہ ہے۔ اب قید خانے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، دعائے خیر کرنی ہے، عافیت کی دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور آج کل اگر ہم ذرا نظر دوڑائیں نا ناظرین، آج تقریباً ہر دوسرا آدمی بے روزگاری کی وجہ سے، جاب نہ ملنے کی وجہ سے، ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے، معاشی پریشانیوں کی وجہ سے، بزنس کاروبار آرڈر کینسل ہونا، یہ سارے کے سارے معاملات اور بالخصوص مہنگائی کی وجہ سے کافی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں۔ جب بندہ معاشی حوالے سے کمزور ہوتا ہے طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ذہنی سکون چلا جاتا ہے۔ ہمت حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا۔ اب 2-4 کال اس طرح کی آئی ہیں کہ معاشی حوالے سے کمزور ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں،
برکت نہیں ہو پا رہی، تنگی کے معاملات، یہ ہمارے آخر میں جنہوں نے کال کی ان کے لیے اور ناظرین کے لیے ایک وظیفہ میں آج عرض کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے اس دور میں جو لوگ پریشان ہیں، ذہنی الجھن کا شکار ہیں، معاشی حوالے سے جو ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، یہ وظیفہ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے رزق میں برکت رہے گی اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پورا ہوتا چلا جائے گا۔ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری ایک محدود آمدنی ہے، اسی کے اندر ہم نے اپنا گزارا کرنا ہے، تو لیجئے جو بھی ہم اپنا گھر کا راشن وغیرہ لے کر آتے ہیں، جو بھی ہم اپنا سامان لے کر آتے ہیں، جو بھی ہمارا مال آتا ہے، گھر میں سامان وغیرہ آتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اس پر دم کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم دیکھیں اللہ کی رحمت سے برکت بھی رہے گی اور پورا بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو محتاجی نہیں ہوگی، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا، یہ تنگی یہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ تو لیجئے تنگ دستی کو خوشحالی میں بدلنے کا وظیفہ، جو آپ سامان وغیرہ گھر میں لے کر آئیں، آپ کا سامان ہے، آپ کا راشن ہے، آپ کی سبزی وغیرہ ہے، جو بھی کھانے پینے کی اشیاء گھر میں لے کر آتے ہیں، تو صرف 3 مرتبہ سورہ الم نشرح، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ الم نشرح، یہ صرف اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیجئے اور اپنے روزمرہ کے معاملات پورے کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ الکریم رزق میں خوشحالی آ جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، برکت رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو ایسی برکت رہے گی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہونی چاہیے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کریں اور صبر اور شکر کے ساتھ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ کو ایک قلبی طور پر ایک فرحت، ایک مسرت، ایک خوشی حاصل ہوگی ماشاءاللہ، کیونکہ جب بندہ معاشی حوالے سے مضبوط ہو جاتا ہے نا تو ایک دلی طور پر ایک اسے اطمینان مل جاتا ہے، بہت سارے مسائل، بہت سارے معاملات ویسے ہی حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کام کاج نہیں ہے، تو یہ دیکھیں ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے جب بندہ کام کاج کے حوالے سے، معاشی حوالے سے ڈسٹرب ہوتا ہے نا، یا اللہ نہ کرے کسی کی جاب نہیں، اب اس پر گھبراہٹ بھی طاری ہو جاتی ہے، ڈر خوف بھی طاری ہو جاتا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ کیفیت رہتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ سورۃ الواقعہ بھی پڑھا کریں روزانہ کی بنیاد پر، انشاءاللہ الکریم یہ تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ بلکہ یہ تو ایسا عمل ہے ناظرین کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھے وہ تو خوشحال ہوگا ہی ہوگا، اس کی اولاد بھی خوشحال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ پڑھیں اور باقاعدہ اس کی تعلیم دی گئی ہے، روایت اس طرح کی ملتی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو، سکھاؤ سورہ واقعہ، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، انشاءاللہ الکریم خوشحالی نصیب ہوگی۔ جب معاشی حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے تو آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، یہ سب انشاءاللہ الکریم دور ہوتے چلے جائیں گے، ہے نا۔ آئیے اب شامل کروں گا آپ کے استخاروں کے جوابات، جن ناظرین نے کالز کی تھیں، کئی کالز تھیں استخاروں کے حوالے سے، ناظرین توجہ فرمائیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی حضرت شاد فرمائیں، طارق بھائی ہو گئے استخارے؟ جی الحمدللہ استخارے ہو چکے۔ استخاروں کے جواب کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے جو آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے سورہ واقعہ کا آپ نے ذکر فرمایا، روزی میں برکت اس ضمن میں، تو بہت سارے وظائف ہم بیان کرتے ہیں نا، تو مختلف وظائف بزرگوں سے منقول ہوتے ہیں، تو سورہ واقعہ کی فضیلت جو ہے، یعنی جو روزانہ رات میں تلاوت کر لیا کرے، فقر سے، فاقے سے، وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ تو ڈائریکٹ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت ویسے ہی باعث برکت ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، بہت سو کو مشاہدہ کیا ہے، مشکل پریشانی کہاں نہیں، جیسے آپ نے شروع میں شعر بھی پڑھا اور گفتگو بھی ہوئی، مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات کم رقم، کم آمدنی پر جو ہے نا لوگ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقی برکت مال کا زیادہ ہونا نہیں ہے، جو ہے اس کا کفایت کر جانا، جسے قناعت کہا جاتا ہے، جو مل جائے اس پر راضی رہے بندہ نا۔ ایک تو ہے کہ جو مل جائے بندہ اس پر راضی بھی رہے، دوسرا یہ کہ جو مل گیا وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ برکت ہی یہ ہے کہ جو اسے ملا وہ کافی ہو، بہت زیادہ ہونا برکت نہیں، مال کی فراوانی برکت نہیں ہے، کفایت کر جانا، پورا ہو جانا، یہ برکت، پورا ہو جانا ایک برکت کا سبب ہے۔ تو یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والوں اور جو اس پر کاربند ہیں ان کے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ضروری تھوڑی ہے کہ مال ہی رزق ہو بھائی، مال کی جگہ آپ کو اچھا گھر مل گیا، آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، یہ بھی تو رزق ہے نا۔ جی
اچھا، بچے آپ کی مطیع و فرما بردار ہیں، بچے ضدی نہیں ہیں، آپ کے نافرمانی نہیں کرتے، اطاعت گزار ہیں آپ کی اولاد، یہ بھی رزق کی ایک صورت ہے۔ چلو مال میں بظاہر کمی ہے لیکن اولاد تو فرما بردار ہے بھائی، بالکل ورنہ جن کی اولاد نافرمان ہے، بری صحبت میں پڑ گئی، برے کاموں میں پڑ گئی، والدین کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ حضرت جوابات ارشاد جی، فرمائے۔ بات ہے گفتگو اس موضوع پر بہت ساری، لیکن ہم بڑھتے جی۔ ہیں اپنے استخاروں کے جواب کی جانب۔ سب سے پہلے علی حسین بھائی تھے، انہوں نے سر درد کے حوالے سے کہا، استخارہ ان کا کیا گیا تو اس میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، بڑا ہی آسان اس لیے کہوں گا کہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو یہ عمل کرنا ہے یہ سب کو یاد ہوگا، وگرنہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں گے، عمل کریں گے تو کچھ نہ کچھ محنت اور دقت تو ہوگی ہی۔ تو وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھ کر جب سر میں درد ہو تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا۔ اچھا، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اور درد والی جگہ پر اس کو باندھ لیں، سر میں جہاں پہ درد ہو، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی، درد سر جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور کالر تھے ہمارے اشتیاق بھائی، جنہوں نے کام کے حوالے سے کہا کہ کام نہیں چل رہا اور کچھ معاشی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا، اس پر کافی گفتگو ہوئی، قرض کے حوالے سے وظیفہ بھی بتایا گیا اور جو ہے وہ رزق میں برکت کے حوالے سے بھی ایک عمل ارشاد ہوا، سورہ واقعہ کی تلاوت والا۔ اسی کے ساتھ ایک وظیفہ آپ اور نوٹ فرما لیں، یا ذل جلال والاکرام، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو رزق میں برکت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو جو کام مشکلات ہیں نا، کام جو نہیں چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چلنے لگ جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ عبدالاحد بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے لیے کہا، کچھ قرض کی کچھ معاشی مشکلات پریشانیوں کا ذکر کیا، تو اس کے حوالے سے تو آپ نے وظیفہ ارشاد کیا ہی ہے قرض کے حوالے سے کہ کس طرح سے عمل کیا جائے، سورہ الم نشرح کا ذکر ہوا، تو بہرحال اس کے مطابق بھی عمل کریں۔ اور ایک اور کالر تھے جنہوں نے اپنی سسٹر کا استخارے کا کہا، سویرہ بنت رضیہ کا، کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور معدے کا مسئلہ ہے، دیگر کچھ بیماریوں کا ذکر کیا، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا اشارہ ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں، یا کوئی اور ان کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں۔ اسی کے بعد ایک اور کالر تھے ہمارے محمد زبیر، انہوں نے استخارے کا کہا کہ رشتے کے حوالے سے، کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندش وغیرہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا زبیر بھائی، رشتے میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں، 312 مرتبہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ عمل کریں، یہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک پابند سنت رشتہ بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد یہ رشتے کے اسباب بھی بنیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز ماشاءاللہ ناظرین آپ کے کافی سارے یہ آ چکے ہیں، وقت ہوا ہے اب آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ ایک میسیج آیا کہ سر میں ہماری چھت سے تعویذ ملا ہے، آپ بتائیں کہ اب اس تعویذ کا کیا کرنا ہے اور کیا کیا جائے۔ تو دیکھیں تعویذ ملا ہے، کس چیز کا تعویذ ہے یہ تو دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ بہرحال آپ ایک کام کیجئے کہ اس تعویذ کو کسی سمندر میں، کسی دریا میں، بہتے پانی میں آپ اس کو ٹھنڈا کروا دیں، جو بھی اس کی تاثیر ہوگی وہ سمندر میں جا کر وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ ٹھنڈا کر دیجئے۔ مزید یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا، گھر کی حفاظت بھی رہے گی، ماشاءاللہ برکت بھی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دیکھیں اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو نا، ویسے اس کا دیکھیں ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے، جب بندہ پریشانی میں، ٹینشن میں ہوتا ہے، نہ کچھ اچھا لگتا ہے، نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو دل کرتا ہے۔ ہمت رکھیں، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دو وظیفہ آپ کو میں بتاتا ہوں، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، بھوک بھی لگے گی۔ پہلے تو پریشانیاں دور ہو جائیں، 100 مرتبہ یا قہارو پڑھیں، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم وہ مشکل آپ کی دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوگی، آپ کے لیے وظیفہ ہے۔
بھوک اگر نہیں لگتی تو دیکھیں کسی بھی کھانے کی چیز پر پینے کی چیز پر سورۃ الطارق پڑھ کر دم کر دیں اور وہ کھا لیں پی لیں، انشاءاللہ الکریم بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ استخارے کے حوالے سے میسج ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، والدہ کا نام ہے پروین کوثر اور ان کی والدہ کا نام ہے صدیقن، یہ آپ نوٹ کیجئے گا طارق بھائی، استخارہ کرنا ہے۔ اچھا ایک اور میسج آیا ہے، حیدرآباد سے میسج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں اور ہم میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، اور اس حوالے سے کوئی بتائیں پڑھنے کے لیے کہ بیماری بھی دور ہو جائے اور آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں۔ ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک محبت عطا فرمائے۔ بیماری دور ہونے کے لیے 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو تو اس کے لیے آپ رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ میاں بیوی کی جو ناراضی ہے نا، یہ ماشاءاللہ محبت میں بدل جائے گی۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میں مرغی کا گوشت بیچنے کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، عابد حسین ان کا نام ہے اور والدہ کا نام زینب ہے، یہ کام کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس کا استخارہ کیجئے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ دشمن سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد اور رات عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں گے نصر من اللہ وفتح قریب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ آپ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا اسی طرح ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ختیجہ نام ہے، شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے، شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جاب نہیں بن پا رہی 15 سال سے اور وظائف بھی بتا دیں، امداد علی نام ہے۔ دیکھیں اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں تو اب آپ یہ کام کریں کہ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور نماز حاجات کی نیت سے پڑھ لیں۔ اچھا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور جب نماز نفل مکمل ہو جائے تو اب آپ 182 مرتبہ یا لطیف اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم جاب بھی لگ جائے گی، ملازمت مل جائے گی۔ وظائف بھی پڑھیں، کوشش کامیابی کی کنجی ہے، کوشش بھی جاری رکھیں اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجیے، محنت کریں، کوشش کریں، رابطے کریں، جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں روزگار کے لیے وہ بھی پورے کریں۔ اچھا ڈارک سرکل کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں تو دیکھیں ہوتا ہے بعض اوقات جسم پر چہرے پر اس طرح کے ڈارک سرکل یہ وغیرہ نکل آتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے پر یہ اس طرح کے نشانات ہیں وہاں پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ آپ کے دور ہو جائیں گے۔ معدے کی تیزابیت کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، یہ ضرورت سے زیادہ کھانے اور طبیعت سے زیادہ کھانے اور کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے بھی معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تیزابیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال آسان سا ایک عمل ہے، وہ یہ کہ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، پیٹ کے جملہ امراض، معدے کے جملہ امراض آپ کی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی میں بتدریج انشاءاللہ الکریم ناظرین شامل کروں گا، لیکن اب ناظرین کے شامل کرتے ہیں ہم کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہرنیا کی تکلیف ہے کوئی 7-8 سال سے نا، علاج بتا دے۔ صحیح ہے جی، اگلی کال دیجیے گا۔ سر اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے شادی کو، وظیفہ وغیرہ کو بتا دیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عامر ہے، میں سلو انگلینڈ میں رہائشی ہوں۔ میں لاسٹ 1 سال سے کڈنی کے سٹون کی وجہ سے اسٹرگل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہر آئے دن سٹنٹ ریموو ہوتے تھے، اور میں نے فیضان مدینہ سے رابطہ کیا اور جنہوں نے مجھے تفویضات طارئہ دیے، اور اس کے بعد الحمدللہ جب میرا دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو میں بالکل صحتیاب ہوں۔ میرے کڈنی کا سٹون بھی ختم ہو گیا اور میرے کڈنی الحمدللہ 100% دونوں کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور الحمدللہ عز و جل یہ بیماری آپ کی دور ہو گئی اور آپ کے گردے ماشاءاللہ درست ہو گئے، اور جو بھی مسائل تھے، پتھری وغیرہ تھی، جو بھی سارے ماشاءاللہ
نکل گئے. الحمدللہ شکر بھی ادا کریں اللہ پاک کا, اور میں آپ کو مزید مشورہ بھی دوں گا کہ شکرانے کے نفل بھی ادا کریں. یہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکتیں ہیں, اور روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے ناظرین, بڑی طاقت ہے روحانی علاج میں الحمدللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک میں, اسماء الحسنہ میں, قرآنی آیتوں میں, اوراد و وظائف میں ایسی ایسی تاثیریں موجود ہوتی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل پڑھنے کے ساتھ ہی مریض شفا یاب ہو جاتا ہے, مسائل حل ہو جاتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اور مزید میں ناظرین کو مشورہ بھی دوں گا کہ اللہ نہ کرے اگر گردوں کے حوالے سے کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے نا, یا اللہ نہ کرے آپ کے جاننے میں والوں میں سے, آپ کی فیملی میں سے کسی کے گردے خراب ہیں, ڈائلیسس اگر مریض کو ہو رہی ہو, یا گردے میں پتھری ہو, تو روحانی علاج کے بستوں پر مکمل اس کا ماشاءاللہ علاج بھی کیا جاتا ہے. تو آپ ضرور رابطہ کریں. روحانی علاج کے اسٹال سے دنیا بھر میں ماشاءاللہ رکھتے ہیں, اور آپ آن لائن بھی ماشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں, روحانی علاج اپنا کروا سکتے ہیں. دنیا بھر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگ رہے ہیں. کچھ دکھائیں مناظر آپ کو, کچھ تاثرات مریضوں کے دکھاتے ہیں, سناتے ہیں. جیسے ابھی ایک مدنی بہار الحمدللہ عز و جل ہم نے سنی. تاثرات مدنی بہار, لوگ بہت سارے واقعات ہیں, یہ بھی آپ کی دل جوئی کی نیت سے تاکہ لوگوں کو مزید ترغیب ملے. الحمدللہ عز و جل دیکھتے ہیں. اور یہ فیضان امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات کی ایسی ایسی برکتیں. آئیے کچھ تاثرات مریضوں کے آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آئے ہیں کیماڑی کے علاقے ماڑی پور 2 جامعہ مسجد کچی میانہ, شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال. اس اسٹال پر آنے والے اسلامی بھائیوں کو پلیٹوں کے علاج کے ذریعے, کارڈ کے علاج کے ذریعے اور تعویذات کے ذریعے الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور ان کو جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف. دانش علی. کچی میانہ مسجد میں آپ کا آنا ہوا, کس حوالے سے آیا؟ میں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے آیا تھا, اور اس سے پہلے میں ایک تعویذ لے کے گیا تھا اپنے نواسے کے لیے. اس کو اغوا کر لیا گیا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس تعویذ کی برکت سے اسے چھوڑ کے چلے. کیا بات ہے. تعویذات لینے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں, اور پہلے بھی آ چکا ہوں, اور الحمدللہ مجھے کافی تعویذات عطاریہ کی برکت سے میری جو پھپھو ہیں ان کو شفا مل چکی ہے. بیٹی کا کیا مسئلہ تھا؟ بیٹی کا ہائپر تھائرائڈ تھا, جس کا علاج ہم نے کئی ڈاکٹروں سے کروایا. رپورٹ اس کی آخری سٹیج تھی, بالکل آخری سٹیج. بھائی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. میرے سے پہلے 3 جوان بچوں کا انتقال ہو چکا ہے, یہ چوتھی بچی تھی. جب اس مسجد میں آیا مجھے تعویذ کیا. سب سے پہلے مجھے انہوں نے یعنی کارڈ دیا کہ بھائی آپ 11 دن اس کو استعمال کریں. وہ کارڈ کے استعمال سے میری بچی کو تکلیف ہوئی تھوڑی سی, لیکن بعد میں انہوں نے جب پلیٹوں کا سلسلہ شروع کیا, لوگوں کو 40 دیتے ہیں, میری بچی کو 80 پلیٹیں دی گئی روزانہ 2, اور ایک گولی ہوتی تھی جس میں کوئی چیز لکھی تھی وہ پیتی تھی. خدا کے فضل و کرم سے رپورٹ نہیں لائی, اور ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ان کی بیٹی کے ساتھ ہائپر تھائرائڈ اتنا خطرناک قسم کا مرض تھا, اور یہ فرما رہے ماشاءاللہ شفا. ان کو برین ٹیومر تھا. الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کا جو ہے برین ٹیومر جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے کافی حد تک. پہلے ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ ان کا آپریشن کیا جائے گا, لیکن الحمدللہ آپریشن کی نوبت تو نہ آئی, لیکن کافی شفا مل گئی تعویذات عطاریہ کی برکت سے. جنید بھائی, اگر کینسر کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں, تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں کینسر کی وبا میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا مل سکے. جنید بھائی, ہائپر تھائرائڈ کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی آپ ارشاد فرما دیجیے. میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا, اب یہ تاثرات چلے نا, یہ جو بزرگ اسلامی بھائی تھے یہ جو رو رہے تھے نا, یہ حقیقت میں یہ خوشی کے آنسو تھے ان کے اندر کی آواز تھی, دل کی آواز کی کیفیت تھی جس کو یہ اپنے الفاظ اور اپنے چہرے کے تاثرات سے بتا رہے تھے. ناظرین دیکھیں الحمدللہ سے وجہ یہ ہے روحانی علاج کی طاقت, یہ ہے روحانی علاج. ایک جھلک ہے, یہ ایک جھلک کا بھی پتہ نہیں کون سا, اس کو اگر ہم کہیں کہ بھئی لاکھوں کروڑواں حصہ بھی کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا. پلیٹوں کے کورس کا بتایا جو 40 دن کا ہوتا ہے, چونکہ ان کا مرض بڑا تھا تو وہ 40 کے بعد دوبارہ شروع کروایا گیا جو 80 دن کا.
اسی میں انہوں نے کسی اور چیز کا بھی ذکر کیا کہ مجھے بستے سے کھانے کے لیے دی گئی، جنہوں نے لفظ استعمال کیا تھا گولی دی گئی، تو کیا کوئی ادویات بھی دینے کا سلسلہ ہوتا ہے بستے گولی سے مراد شاید وہ بزرگ اسلامی بھائی تھے نا، تو انہوں نے اپنے جذبات میں گولی کہہ دیا ہوگا. یہ تعویذ ہوتا ہے ایک نگلنے والا، وہ ہوتا ہے گلے کے جملہ امراض کے لیے. اگر کسی کا گلا وہ بیسیکلی کھانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے گولی کھائی جاتی ہے اس طرح سے وہ کھایا جاتا ہے تعویذ نا، گولی کی طرح نگلا جاتا ہے اس تعویذ کو. تو یہ گلے کے امراض کے لیے ماشاءاللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا 2 سوالات کیے تھے آپ نے. ایک تو تھائرائیڈ کا روحانی علاج 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں. انشاءاللہ الکریم گلے کے جو بھی جملہ امراض ہیں، یہاں تک کہ تھائرائیڈ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا، شفا حاصل ہوگی. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک یہ. دوسرا برین ٹیومر کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے، کینسر کا روحانی علاج معلوم کر رہے تھے. تو دیکھیں کینسر کا مریض خود سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کرے، اور یہ دم کیا ہوا پانی اگر پی لے اور دن بھر وہی پانی استعمال کرتا رہے. 40 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن سورہ مریم پڑھنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، اور یہ دم کیا ہوا پانی پینا ہے. الحمدللہ عز و جل کینسر کا مرض یہ جاتا رہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور دوسرا یہ کہ یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ کینسر سے حفاظت کے لیے، تھائرائیڈ سے حفاظت کے لیے روحانی علاج کے اسٹال سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا. انہوں نے تو ماشاءاللہ جنہوں نے تاثرات دیے، انہوں نے تو رابطہ کیا، ماشاءاللہ فرق ہو رہا ہے اور شفائیں مل رہی ہیں. ڈاکٹرز حیران ہو گئے، وہی ایسے کہاں سے علاج کروایا، کیسے فرق پڑا. یہ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کی برکتیں. اور حقیقت میں دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے. اور یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، روحانی علاج ہیں، دوائیاں ہیں، وظائف ہیں، دعائیں، ساری یہ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے. تو میں ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ آپ بھی روحانی علاج کے اسٹال سے ضرور رابطہ کیجئے گا. اللہ پاک سب پر رحم فرمائے. وقت ہوا ہے حضرت طارق بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے، ناظرین منتظر ہیں. جی استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز کے ذریعے تھے اور کچھ کال کے ذریعے. سب سے پہلے ایک میسیج کے ذریعے استخارے کا کہا گیا، والدہ کا ذکر کیا انہوں نے، پروین نام بتایا، والدہ کا نام صدیقن، کہ بیمار رہتی ہیں اور علاج بھی کروایا ہے مگر کچھ طبیعت ناساز ہے. ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر لیں. انشاءاللہ مریض پر اللہ نے چاہا تو صحت یابی نصیب ہوگی، شفا یابی نصیب ہوگی. یا کبیرو پڑھنا ہے گا، یہ پڑھ کر دم کر لیں. دوسرا ہے عابد بھائی تھے جنہوں نے استخارے کا کہا کہ یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایکچولی، اور اس نئے کام کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروانا چاہا کہ یہ کرنا بہتر ہے. گوشت کا، مرغی کا کام کا انہوں نے ذکر کیا. تو عابد بھائی استخارہ کیا گیا، جو کام کا آپ نے بتایا اس کے کرنے میں، شروع کرنے میں بہتری کا اشارہ ہے. باقی دیگر اسباب وغیرہ چیزوں کو ضرور دیکھ لیا جائے. کالز دیجیے گا، پھر میں انشاءاللہ میسیجز کی طرف میں بڑھوں گا. جی چلائیے گا کالز. میری بیوی جو ہے آج سے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے. ان کی آنکھیں ڈرائی ہو گئی ہیں، پہلے الرجی ہوئی تھی نا تو وہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، یعنی ان کا پانی نہیں بنتا. بڑا علاج کروا چکے ہیں لیکن آرام صحیح نہیں آ رہا. وائف کا نام ہے رضیہ سلطانہ اور ان کی امی کا نام ہے سعید بیگم. استخارہ کر کے بتا دیں اور وظیفہ کر کے بتا دیں. صحیح، اگلی کال دیجیے گا. میرا نام زبیر علی ہے اور میری والدہ کا نام شفقت پروین ہے. میں بیرون ملک جانے کا سوچ رہا ہوں، استخارہ کر کے ارشاد فرما دیجیے میرا بیرون ملک جانا بہتر ہے کہ نہیں. جزاک اللہ خیر. اگلی کال دیجیے گا. آمین. رضیہ بی دادوں کا نام ہے اور والدہ کا نام ہے رمضانہ بی. جڑا والا سے بول رہی ہیں کہ جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں، شوگر ہے اور دل نہیں لگتا، گھر سے باہر باہر دل کرتا ہے. اچھا، گھر میں دل نہیں لگتا. رضیہ نام انہوں نے بتایا، شوگر بھی ہے، کئی امراض کا بتایا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. جی سر، میرا نام عثمان ہے اور والدہ کا نام خوشحید بی بی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یہ مسجد وغیرہ کا نا، مینار وغیرہ کا، دربار کا بھی مزارات کا کام کرتے ہیں. تو ابھی میرا کام جو ہے نا چل نہیں رہا بالکل بھی. تو یہ پتہ کرنا تھا کہ کوئی ہمارے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے یا ویسی قدرتی طور پہ بندش ہے. صحیح، ابھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. استخارہ کروانا. غلام پاس میرا نام ہے، شربلی بی بی میری والدہ کا نام ہے. مجھے نا صحت خراب رہتی ہے، بخار رہتا ہے، ٹائیفائڈ نہیں جاتا ہے، تو پریشان میں رہتا ہوں ہر وقت. اس کے حوالے سے کہ ٹنگ دستی بہت زیادہ ہے، تو ٹائیفائڈ مجھے بہت زیادہ رہتا ہے، دوائی کھاتا ہوں تو ٹھیک بھی نہیں ہوتا.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ غلام عباس بھائی کا بھی استخارہ کیجیے، دیگر ناظرین کے بھی۔ اچھا، یہ ایک قول آئی تھی ہرنیا کے حوالے سے کہ ہرنیا کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اگر کسی کو ہرنیا کی تکلیف ہو، درد رہتا ہو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، تو ایسی صورت میں 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، 3 دن یہ عمل کرنا ہے اور 3 دن تک اسم اعظم پڑھنا ہے۔ جی، اسم اعظم کون سا پڑھیں گے آپ؟ مریض خود اس وظیفے پر عمل کر لیں۔ اسم اعظم کون سا پڑھنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے ہیں، اور جب کوئی وظیفہ اسم اعظم کا پڑھا جائے تو الحمدللہ عز و جل شفا بھی ملتی ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، 3 دن تک کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، جب آپ وظیفہ پڑھیں گے نا تو سامنے اپنے پانی کی بوتل رکھ لیں، پانی کا ایک پیالہ اپنے سامنے رکھ لیں اور اس میں پانی ڈال کے رکھ لینا، یا پانی کی بوتل رکھ لیں، پانی کا پیالہ رکھ لیں۔ 3 دن آپ یہ عمل کریں گے۔ پہلے دن عمل کریں گے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پیالے پر، پانی کی بوتل پر دم کر لیا۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے، صحیح؟ پورا دن آپ وہی پانی استعمال کریں، پئیں۔ پھر جب دوسرا دن آئے تو پھر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پانی پر دم کر لیں۔ اچھا، وظیفے کے اول اور آخر آپ درود پاک بھی پڑھیں گے۔ پھر وہ دوسرے دن وہ سارا دن وہی پانی پئیں، آپ کی دوائیاں چل رہی ہیں، جو بھی آپ کی میڈیسن وغیرہ اسی پانی سے استعمال کریں۔ جب تیسرا دن آئے تو تیسرے دن بھی آپ اس وظیفے پر عمل کریں، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ دم کریں پڑھ کر، اور پھر تیسرے دن بھی آپ یہ دم کیا ہوا پانی پئیں۔ 3 دن آپ یہ عمل کر لیں اس وظیفے پر، اللہ کی رحمت سے یہ بیماری، یہ تکلیف آپ کی جاتی رہے گی ہرنیا کی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز، جن ناظرین نے میسیجز کیے ہیں جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے، وقاص نام ہے، ان کی آنکھوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، صحیح نظر نہیں آتا، ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا، ان کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، اللہ پاک گنبد خضرا کے نور کے صدقے ان کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھیں، اور جب اس کلمے پر پہنچیں ولا یعودہ حفظہما، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ آنکھوں پر آپ رکھ لیں اور 11 مرتبہ پڑھیں ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما۔ اس کلمے کی تکرار کریں، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رہیں گی۔ 11 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے تو اب آخر میں پڑھیں وہو العلی العظیم، صحیح؟ وہو العلی العظیم یہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پھر اپنے یہ انگلیاں ہٹا کر دم کریں اور دوبارہ آنکھوں پر پھیر لیں، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا بھی اس وظیفے پر عمل کرے تو وہ بھی اکھیارہ ہو جائے، اس کی بھی بینائی واپس آ جائے۔ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی ضرور آپ رابطہ کیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے، نام ہے علی نواز، انہوں نے کہا ہے کہ نماز 5 وقت ادا کرتا ہوں مگر روزی میں تنگی اور رکشہ خراب رہتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں، اللہ پاک آسانی فرمائے، فرائض و واجبات کی پابندی جاری رکھیے، صحیح ہے؟ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں روزانہ، یا ذا الجلال والاکرام، صرف 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھنا ہے، خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دے، تو اس کے لیے نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون پڑھیں۔ مہناز نام ہے، والدہ کا نام گلناز ہے، دل کو سکون نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے، رونا بہت زیادہ آتا ہے، یہ کیفیت بعض اوقات ہوتی ہے اس طرح کی نا، تو اسی صورت میں 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، بے قراری سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ وسوسے بہت آتے ہیں، پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ آرزو نام ہے، ہر نماز کے بعد سورۃ الناس آپ پڑھا کریں، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، کسی سے پیسے یعنی رقم حاصل کرنی ہو، کسی سے واپس اپنی رقم لینی ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ بھائی سامنے والے سے آپ نے پیسے لینے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ نماز عصر کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جیسے غروب آفتاب کا وقت ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اپنے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی، کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی فرمائے، اس کے لیے بھی اسباب بن جائے تاکہ وہ آپ کی رقم لوٹا دے۔
ورنہ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اب جب کسی سے پیسے واپس لینا ہو نا، نہیں دے رہا ہو، اب اس کو برا بھلا پھر جو جوابی کارروائی پر اتر آتے ہیں، بس دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہ ہو، اس کے لیے بھی دعائیں خیر کریں، اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ آپ اس کے لیے اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ عمل کریں، آپ کی گمشدہ رقم یا کسی سے پیسے واپس لینا ہو تو وہ مل جائیں گے۔ انسان اور جانور گم ہو جائے تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں نواز اتاری رحیم یار خان سے۔ تو اس کے لیے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، 10 دن سے بخار، نزلہ، زکام، یہ سینہ جکڑا ہوا ہے، دوا تو لے کر آئی تھی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، بلغم بہت زیادہ جمع ہوا ہے، کچھ کھا پی نہیں رہی، کمزوری بہت زیادہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ لئیقہ نام ہے ان کا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں، شفا حاصل ہوگی۔ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کیجیے گا۔ سفر میں سامان گم اور چوری ہونے سے بچیں تو اس کا کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ تمام تر حفاظتی اقدامات، تمام تر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر اپنے سامان پر دم کر دیجیے گا، انشاءاللہ الکریم سامان گم نہیں ہوگا۔ میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے اور میرے سسرال والے بھی مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں، پلیز اس حوالے سے کوئی علاج بتائیں۔ صبر اور صبر کیجئے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، گھر کے حالات انشاءاللہ الکریم بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ بہرحال میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں۔ یہ وظیفہ آپ کر لیں، نماز عصر کے بعد 101 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اور یا ودودو پڑھیں کس طرح پڑھیں گے کہ ایک چھوٹی سی مصری اپنے منہ میں رکھیں، مصری منہ میں رکھ کر 101 مرتبہ یا ودودو پڑھیں۔ اچھا، جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب تصور میں آنکھیں بند کے اپنے شوہر پر دم کر دیں۔ شوہر اگر بیوی سے محبت نہیں کرتا تو بیوی یہ عمل کر لیں، اچھا بیوی اگر محبت نہیں کرتی تو پھر یہ اس وظیفے پر عمل کر لیں، دونوں میں ماشاءاللہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا، لیکن آئیے وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا۔ جی طارق بھائی جوابات ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے استخارے کے لیے کال تھی جس میں آنکھوں کی کچھ تکلیف کا ذکر کیا تھا کہ پانی خشک ہو گیا ہے اور کچھ دیگر تکالیف کا ذکر کیا، تو استخارہ کیا کہ کوئی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے، اور ان کے لیے وظیفہ وہی جو آپ نے ذکر بھی کیا، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اس کے مطابق عمل کریں۔ طریقہ کار بتایا گیا، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی اور ولا یؤودہ حفظہما، اس لفظ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے تو آنکھوں کے اوپر انگلیاں رکھ کے پھر اسے مکمل کر کے دم کر لیں، اور ہاتھوں کو دم کر کے اپنی انگلیوں پر پھیر لیں۔ تو اس کے مطابق یہ عمل کروائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ پانی کے خشک ہونے کا جو جملہ امراض ہیں انشاءاللہ اس میں آسانی رہے گی۔ اس کے بعد زبیر بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں کام کے لیے، تو استخارہ کروانا چاہے کہ سفر کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو زبیر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا بیرون ملک سفر کے حوالے سے، جو آپ نے کام کے لیے جانے کا سوچا، اس میں بہتری کا اشارہ ہے، اللہ پاک مزید بہتری کے اسباب کرے۔ اس کے بعد ایک اور استخارے کا تھا، عثمان بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ کام نہیں چل رہا، اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ تو عثمان بھائی آپ نے جو کام کا ذکر کیا کہ کام نہیں چل رہا ہے، تو کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں، وقتی آزمائش ہے۔ نماز فجر کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، رزق میں برکت ملے گی۔ غلام عباس بھائی تھے، انہوں نے اپنے 3 قسم کے مسئلے ذکر کیے۔ ایک تو کہا کہ صحت خراب رہتی ہے، تنگ دستی بھی ہے اور ٹینشن بھی ہے، تو استخارے کا کہا۔ غلام عباس بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے معاملات میں کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے اور اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ صحت خراب رہتی ہے، اس کے لیے آپ وظیفہ یا معیدو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے۔ ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور تنگ دستی کے لیے، روزی میں برکت کے لیے نماز فجر کے بعد یا باسطو یہ پڑھ کر پڑھنے کا معمول بنا لے 10 مرتبہ، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ وہ آخر درود پاک کے ساتھ یہ اچھا ماشاءاللہ آپ نے تینوں کے الگ الگ وظائف بیان فرمائے، 3 مختلف انہوں نے امراض ذکر کیے، تو تینوں کی بیماری کے لیے۔ اچھا ایسا بھی ہے وظائف وغیرہ بھائی، مسائل جیسے مسائل کا مجموعہ ہے، بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ایک ہی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے بھائی
آج کے اس مصروف ترین دور میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اب میں اس کا علیحدہ وظیفہ پڑھوں اس کا علیحدہ وظیفہ پڑھوں، اب جیسے تنگ دستی بھی دور ہو جائے، پریشانی بھی دور ہو جائے، شوگر ہے یا کوئی اور بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے، ان سب کا ایک ہی وظیفہ بتا دیں کہ ایک وظیفہ پڑھیں یہ سارے کے سارے مسائل یہ ہمارے حل ہوتے چلے جائیں۔ جی ایک ایسا وظیفہ ہے جو مختلف پریشانیوں میں، بیماریوں میں، ٹینشنوں میں، بہت ساری چیزوں کا جو اگر کوئی یعنی مجموعہ ہو تو یہ وظیفہ ہے، اس کا بہت سارے معاملات میں یعنی یہ روحانی معاملہ ہو یا بیماریاں ہوں، دونوں طرح کے معاملات میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، فجر کی 2 سنتوں اور ظہر اور مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آخری یہ جو 6 سورتیں ہیں اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ نصر اور پھر سورہ لہب، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ سورتیں پڑھے اور ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھے اور پھر دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہوں گی۔ یہ وظیفہ نوٹ کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کا ایک یہ رسالہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ آخری صفحے پر یہ وظیفہ موجود ہے، میرے سوار بچوں کے نام سے یہ کتاب بک ہے، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، چونکہ کافی ساری صورتوں کے نام تو ہو سکتے ترتیب سمجھنے میں آگے پیچھے ہو جائے، تو اس سے دیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی یہ ایک وظیفہ ہے جو بہت ساری پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ جی چلائیے گا کچھ ویڈیو سوالات اگر ناظرین کے ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عدنان اتاری ہے۔ یہاں روحانی علاج کے اسٹال پر آپ کا آنا ہوا، کس سلسلے میں آئے؟ اصل میں ابھی تو کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوں، رزق میں تھوڑی برکت ہو جائے، آج کل مہنگائی کا دور ہے تو اس لیے تھوڑی رزق میں برکت کے لیے تعویذات لینے کے لیے میں آیا تھا۔ صحیح۔ اچھا اس سے پہلے تعویذات وغیرہ لیے؟ جی ہاں، پہلے میں تعویذات وغیرہ لے چکا ہوں، پہلے میرے بچے فوت ہو جاتے تھے نا تو اس حوالے سے میں پہلے تعویذ لے چکا ہوں، اور علاج کے ذریعے ماشاءاللہ سے میرے گھر مدنی منی بھی ہوئی ہے، اور ابھی 4 مہینے میں میرے گھر ایک مدنی منا بھی آیا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جنید بھائی سے چاہوں گا کہ کوئی روحانی وظیفہ بھی بتا دیں مجھے۔ رزق میں برکت کے حوالے سے نا جنید بھائی ان کو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ اس کے اوپر عمل کریں اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے، میں درجہ خامسہ جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ کا طالب علم ہوں، اور آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ سبق تو یاد ہو جاتا ہے لیکن بعض اسباق ایسے ہوتے ہیں کہ یاد نہیں ہو پاتے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کا کوئی آپ وظیفہ عنایت عطا فرما دیں تاکہ آسانی ہو جائے یاد کرنے میں۔ میرا نام حسین بخش ہے، آنکھوں کی بینائی کے سلسلے میں کوئی وظیفہ آپ بتائیں۔ میں عرض کرتا ہوں تینوں کا پہلے ہمارے سب سے پہلے ماشاءاللہ مبارک ہوں ان اسلامی بھائی کو کہ تعویذات اتاریہ کی برکت سے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوئے، مدنی منی کی ولادت ہوئی، پھر بیٹے کی ولادت ہوئی، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک صالح ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے ماشاءاللہ۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، رزق میں برکت کے بہت سارے وظائف ہیں، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس وظیفے کی تاثیر یہ کہ روزی اور روزگار کے لیے اس کی کثرت بہت مجرب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں تو ان کی تمام جائز حاجتوں کے لیے کافی ہیں۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا دوسرا یہ طالب علم تھے درجہ خامسہ کہ آپ نے کہا تھا کہ سبق یاد تو ہو جاتا ہے لیکن کچھ اسباق ہوتے ہیں جس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو چلیں عربی کے اندر مہارت حاصل کرنے کا ایک عمل میں عرض کروں، وہ یہ اسباق کی اچھی تیاری ہو جائے اور ہماری عبارتیں درست ہو جائیں، اسباق جو عربی کتب وغیرہ ہیں، عربی شروحات جو پڑھتے ہیں اس میں پریشانی نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو، محنت کا بھی بڑا تعلق ہے، محنت بھی ہو، دلچسپی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ آپ قصیدہ غوثیہ پڑھا کریں۔ قصیدہ غوثیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پڑھنے والے کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے، عربی کے اندر بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اسے، تو قصیدہ غوثیہ بھی پڑھیں۔ اچھا تیسرے یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آنکھوں کے امراض کے حوالے سے کہا تھا، تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیریں، انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں گے۔ صحیح، اور ناظرین وقت بھی اب اختتام کی جانب ہے، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم
نعم المولا و نعم النصیر. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین. قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کیے میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرما دے، سب پر فضل فرما دے. سب کی بیماریاں پریشانیاں قرضداریاں گھریلو ناچاکیاں لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں غلط فہمیاں بدگمانیاں بے سکونیاں بے قراریاں دور فرما دے. یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.